ہماری دینی حالت کہ ہم اپنی شریعت کی پاسداری، ہم اپنی شریعت کا بقا اور تحفظ، ہم اپنی شریعت پر عمل خود نہیں کرنا چاہتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حالات کچھ اسی طرح کے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا، وہ خود بھی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدمی ایک موہوم امید پر اپنے حق سے زیادہ لینے کے لیے اگر اس کی بہن کو یا بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ 4 آدمی میں بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق اس کا جو حق بنتا ہے وہ لینے سے انکار کرتا ہے۔ انہیں پتہ ہے، کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں کسی نے کہا ہے کہ اپنا متوقع انصاف حاصل کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، دولت قارون چاہیے اور صبر ایوب چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے 10 سال 20 سال جانے والی کچھ گنوا کر کے آتے۔ اس لیے آج ان موجودہ حالات کے اندر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر کے کھلے طور پر اظہار کریں گے کہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو فیصلہ کرے گی ہم کو منظور ہے۔ ہمیں وقتی طور پر لگے گا کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے، وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ ہمیں سماج کے اندر دھکا لگا ہے، وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اس بات کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوگا چاہے ہمارے لیے نقصان دہ کیوں نہ سمجھ میں آتا ہو، ہم اس بات کو مانیں گے اور شریعت پر عمل کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کے توسط سے، اور اگر میری یہ آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آیا تو ہماری ماں اور بہنوں کو آگے بڑھ کر کے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے خاندان کے مردوں سے یہ کہنا ہوگا کہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ آپ